شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے، یعنی محرم جو ہے ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو انتہائی بابرکت مہینہ ہے یہ۔ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، قربانی دے کر ہی دین کو حاصل کیا جا سکتا ہے کہ زندگی اس طرح سے گزارنی ہے۔ سال کے شروع میں یہ واقعہ پیش ہوا، سال کے شروع میں یہ واقعہ رونما ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ کو ایسے راضی کیا جاتا ہے کہ اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کروں گی اس سے پہلے میں کچھ ایسے اہم واقعات جو محرم الحرام میں پیش آئے لیکن شاید آپ ان سے واقف نہ ہوں، تو وظیفہ پیش کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ وظیفہ انتہائی جو ہے وہ اہمیت کا حامل وظیفہ ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ وظیفہ کریں گے جو محرم الحرام کے ساتھ خاص ہے، تو اللہ کے حکم سے ساری زندگی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی حاجت درپیش نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے غیبی خزانوں سے آپ کی تمام تر حاجات کو پورا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ آپ کی زندگی میں پیش نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ اس قسم کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی حاجت کے حوالے سے یا کسی بھی حالات کے حوالے سے آپ پر نہیں رہے گی۔ تو اس کے پہلے جو ہے وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی حوالے سے آپ کو کچھ مستند چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ ہمیشہ میری ایسی کوشش ہوتی ہے، تو آج بھی میں وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ وہ تمام معلومات شیئر کروں گی۔ جو لوگ صرف وظیفہ سننا چاہتے ہیں محرم الحرام کا، ان کو میں یہی کہوں گی کہ وہ اینڈ سے ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ وظیفہ میں اینڈ میں ذکر کروں گی۔ اور جو لوگ اس چیز میں ذرا انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ ان کو تھوڑی معلومات ہوں کہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین کے واقعہ کے علاوہ اور کون کون سے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے، جو کہ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، جو کہ جو ہے وہ حدیث میں مختلف کتابوں میں جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں، چنانچہ میں آپ سے وہ پہلے ذکر کروں گی۔ یوم عاشورہ جو ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام یوم عاشورہ بڑا ہی محترم بشان اور عظمت کا حامل ہے، تاریخ کے عظیم واقعات سے جڑے ہوئے ہیں، چنانچہ مورخین نے لکھا ہے تقریباً اس واقعہ محرم الحرام حضرت امام حسین کے واقعہ کے علاوہ اس کے ساتھ 22 واقعات ایسے ہیں جو کہ اور بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور شاید بہت سے لوگ ان سے واقف نہیں ہیں کہ اس مہینہ میں اور کون کون سے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے۔ سب سے پہلا یہ کہ یوم عاشورہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی دن جو ہے وہ نمبر 2، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی تھی۔ نمبر 3، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور ان پر آگ گلزار بنی تھی۔ نمبر 4 جو واقعہ اس مہینے میں پیش آیا، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات دلائی تھی۔ نمبر 5، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی۔ نمبر 6، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ نمبر 8، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ نمبر 9، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 10، اور اسی دن یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تھا۔ بعض علماء کرام نے مذکورہ بالا اہم واقعات کے علاوہ اور بہت سے واقعات جو وہ ذکر کیے ہیں جن کے متعلق میں آپ سے وہ بھی بیان کرتی چلوں۔ اسی دن جو اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، قلم، حضرت آدم اور حوا کو پیدا کیا۔ اور نمبر
نمبر 12 اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 13 اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی۔ نمبر 14 اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ نمبر 15 اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ نمبر 16 اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت کی بارش ہوئی۔ نمبر 18 اسی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 18 اسی دن ابو لؤلؤ مجوسی کے ہاتھوں سے مسلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہو کر جام شہادت نوش فرمایا، جو کہ اسماء رجال مشکات الشریف میں جو یہ روایت ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی دن 19واں جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ نمبر 20 اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، اور یہ معرف الحدیث میں جو وہ درج ہے، حدیث نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 168 پر جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیغام حق و صداقت کے صفحہ نمبر 168 پر یہ روایت جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ نمبر 21 اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا تھا۔ یہ معرف الحدیث پارہ نمبر 11 آیت نمبر 98 میں جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو مکمل معلومات جو میں نے آپ کی شیئر کی ہیں، یعنی اس دن کی اہمیت کو آپ کو، اس مہینہ کی اہمیت کا آپ کو بتانے کے لیے کہ اس مہینہ میں بہت سی مصیبتیں، بہت سی پریشانیاں جو ہے وہ دور ہوئیں، تو لہٰذا اگر اس مہینہ میں آپ کوئی ایسا عمل کر لیتے ہیں، کوئی وظیفہ یا کوئی عمل آپ کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی اچھا گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالی جو اس میں اللہ تعالیٰ نے نجاتیں دی یا جو کرم نوازیاں کی ہیں، تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائیں گے۔ تو اس مہینہ کو جو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ اس میں ہر طرح سے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ سال کی جو انتہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لے کر کی کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اور سال کا جو شروع بھی اسی طرح سے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو سال کے شروع اور اینڈ کے درمیان کا وقفہ بھی تم نے اسی طرح سے گزارنا ہے، تو کوشش آپ نے زیادہ سے زیادہ یہی کرنی ہے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک آپ اچھے سے اچھے اعمال جو ہیں وہ آپ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرتی ہوں جو کہ اس مہینہ کے ساتھ خاص ہے، جس کو آپ صرف اسی مہینہ میں یعنی محرم الحرام کے مہینہ میں آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، جب بھی آپ یکم محرم سے لے کر آپ پورے محرم میں کبھی بھی اس وظیفے کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو ہے اس کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے، کرنا آپ نے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے محرم الحرام یکم تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ورق کاغذ پر 113 مرتبہ اپنے ہاتھ سے لکھے گا، یعنی آپ نے فوٹو اسٹیٹ نہیں کروانی ہے، آپ نے فوٹو شاپ میں نہیں لکھنا ہے، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے 113 مرتبہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی ورق پر آپ نے لکھ لینا ہے۔ جیسے ہی محرم کی یکم تاریخ ہو وہاں تب سے آپ نے اینڈ محرم کی تاریخ تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی بھی اس کا وقت یا کوئی بھی وہ مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ یہ لکھ سکتے ہیں، یعنی 113 مرتبہ آپ نے ایک ورق پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھنا ہے آپ نے، اور 113 مرتبہ لکھ کر آپ نے اپنے پاس وہ ورق اپنی پاکٹ میں، اپنے پرس میں، اگر خاتون ہیں تو اپنے پرس میں رکھ لیں گی، اگر آدمی ہیں تو وہ اپنی جیب میں رکھ لیں گے، تو آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس کی برکت یہ ہوگی کہ پورا سال آپ کا، پوری زندگی بلکہ آپ کی، جب تک وہ آپ کی جیب میں رہے گا، اس کے لیے صرف ایک سال جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی جب تک وہ آپ کی جیب میں رہے گا انشاءاللہ تعالی نہ آپ کسی کے محتاج ہوں گے، نہ آپ کو کوئی حاجت درپیش ہوگی انسانوں سے۔ اللہ سے تو انسان کو حاجتیں پیش آتی ہی رہتی ہیں، کیونکہ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے، یعنی کبھی آپ کسی انسان کے محتاج نہیں ہوں گے، انسان کی طرف آپ کو کوئی بھی قسم کی حاجت
درپیش نہیں ہوگی، اور نہ ہی سب سے بڑی اس کی فضیلت یہ ہے کہ پوری زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ مجربات دیربی مطبوع مصرس صفحہ نمبر 4 پر شیخ احمد دیربی کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے، جو مجربات دیربی کی کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ اس میں تمام تر ایسے وظائف جو اس کتاب میں اکٹھے کیے گئے ہیں جو کہ بالکل مجرب اور آزمودہ وظائف ہیں۔ مجربات دیربی صفحہ نمبر 4 پر یہ وظیفہ درج کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کی پوری زندگی اللہ کے حکم سے، ایک تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اتباع بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بھی اپنی کوشش کرنی ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ تعالیٰ فرما برداری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اپنی زندگی کو بھی گزاریں، کیونکہ پیغام تو یہی ہے اللہ کا کہ جو ہے میرے بن کر چلو۔ تو اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کریں گے تو اور بھی زیادہ آپ کو جو ہے وہ اثر، آپ کا اس وظیفہ میں اور بھی زیادہ اثر پیدا ہو جائے گا۔ میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اچھی سے اچھی بات کو بھی شیئر کروں اور آپ تک وظائف بھی پہنچائیں۔ تو اگر اللہ پاک آپ کو اس کی توفیق دیں، آپ اس عمل کو کریں اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اس کی توفیق دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ اور ایسے لوگ جو چاہتے ہیں ان کی پوری زندگی خوشگوار گزرے، انہیں کسی قسم کی کوئی محتاجگی نہ ہو، کوئی حاجت جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسی نہ ہو جو انسانوں کی طرف ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دے، تو آپ ان کے ساتھ بھی یہ وظیفہ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔